بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ دوستوں، اصحاب کہف قرآن کے واقعہ کی ایک سائنسی چھان بین ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں، جو کہ ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے، جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیرز، جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ دوستوں، ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی سٹوری کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگ اور 258 اسپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہوم اسٹیڈ 2 پر جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے، اس لیے انسان کو اپنا نارمل زندگی میں، جس میں وہ بمشکل 70 سے 80 سال طبعی عمر پاتا ہے، جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہا درجے کو آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اب نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے مزید 80 سال درکار ہیں۔ تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے دائیں طرف سے سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف سے کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے، اور یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تم ان کا خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس سے خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس یعنی توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ دوستو، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کے زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا۔ اس کے بعد سو جانا، قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکلز مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا۔ کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا، یعنی کہ غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔
दोस्तों साइंस ये मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज़्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म में बड़े बड़े ज़ख्मों की बीमारियों का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि असहाब की करवट बाकायदा बदलाती जाती रही, चुनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुँचाकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कोमा के अक्सर मरीज़ अगर लौट आएँ तो वो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब ज़ाहिरी सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी था ताकि नज़र ज़ाया होने से बच जाए। कुरान कहता है तो तुम उन्हें देखो तो समझोगे कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। ज़ाहिर है आपको किसी को ऐसे सोए देखेंगे जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो, आप भी भागेंगे। साइंस कहती है हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान कहता है जैसे ही वो उठे एक निकाह बाज़ार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। इन सब नुकात से यही साबित हुआ कि असहाबे काफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म मैसेंजर में दिखाई गई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ कि क्या उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या कोई किसी ऐसे जानवर से कोई चीज़ उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुरान की सूरत के इन चंद जुमलों को परखने के लिए मैं नासा और उन दूसरे इदारों को दावा देता हूँ जो हाइबरनेशन को खला में जाने के लिए और कई मरीज़ों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं कि आएँ, गौर करें और देखें ऐसी क्या वजह है कि असहाबे काफ इतना अरसा सो पाए। अगर 300 शमसी साल को गूगल में लिख कर कमरी साल में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं, और असहाबे काफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुभान अल्लाह, क्या आदाद शुमार और क्या हिकमत है मेरे रब की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो उन्हें पत्थर मार मार कर मारना चाहते थे। लेकिन जब उन नौजवानों ने रब पर भरोसा किया तो उसने उनके लिए राह निकाली और हमारे लिए इसमें एक सबक छोड़ दिया। तुर्की की शहर तरसस में एक गार मौजूद है जिसे असहाबे काफ की गार माना जाता है। असहाबे काफ का वाक़या ईसाई मजहबी किताबों और रूमी तारीख में भी द सेवन स्लीपर्स के नाम से मौजूद है, लेकिन जो कुरान ने बिल्कुल साइंस के मुवाफ़िक़ बयान किया, ऐसा बयान किसी किताब में भी नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।